بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے دونوں ایک ہی جماعت کے ایک ہی لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں, جب میری باری آتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ 1.5 منٹ. جماعت الگ الگ نہیں, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ ان میں سے ایک کو بٹا دیتے. میں 2 دفعہ بول رہا ہوں. چلے کامران صاحب 2 منٹ لے لیں. چلے 2 منٹ لے لیں. چلے کنٹینیو کریں. اوکے اوکے. ہاں جی, ایک تو سب سے پہلے میں عمران صاحب کی بات کے اوپر جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہیں, یہ چک ہیں. یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کیے تھے. یہ 1100 ارب روپے کے کیسز عمران خان نے نہیں کیے تھے, یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے تھے. یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ لاڑکانہ اور سکر کی سڑکوں پر ہم ان کو کھینچیں گے, ان کے پیٹ سے پیسے نکالیں گے, ان کے پیٹ پاڑیں گے. یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. ایک دوسرے کے بارے میں 10% آصف علی زرداری کو انہوں نے ہی کہا. انہوں نے بی بی شہید کے بارے میں باتیں کی. انہوں نے وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے مریم نواز کے بارے میں پیپلز پارٹی میں نہیں کر رہا. یہ آپ لوگوں کی تاریخ کا حصہ ہے. جس کو بھی سیاسی ابا کہہ رہے تھے اس کو ڈاکو کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا, عمران خان صاحب نے ڈاکو کہا. اب ڈاکو کو اپنا سیاسی ابا بنا کے بی بی شہید کے بارے میں بی بی شہید کے بارے میں ان کی فیک تصویریں جو ہے وہ کس نے شیئر کی تھی؟ بی بی شہید کے بارے میں کس طرح کی لغویات کہی گئی؟ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, اس کو آپ نہیں مٹا سکتے. تو یہ جو کیسز بنے تھے یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے, اور ہمارے سامنے تو یہ پکچر آ رہی تھی کہ جی آصف علی زرداری اور بی بی شہید کہہ رہی ہے کہ نواز شریف چور ہے. نواز شریف کہہ رہا تھا, شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ یہ چور ہے. انہوں نے سندھ کا پیسہ لوٹا, انہوں نے پنجاب کا پیسہ لوٹا. یہ پاکستانی قوم تو یہ تماشا دیکھ رہی تھی. اور یہ 1100 ارب روپے جو انہوں نے این آر او دیا, یہ انہی کے کیسز تھے. کوئی عمران خان صاحب نے کوئی کیس نہیں بنایا. پہلی بات. دوسری بات جو انہوں نے معیشت کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں معیشت کو خراب کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 3.5 سال میں معیشت کو خراب کیا اور آپ 6 مہینے میں اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور یہ جو اتنے مسائل ہیں وہ 3.5 سال کے ہیں, تو جو 40 سال ہیں اس کا بھی حساب دیں آپ. ہم کہتے ہیں کہ 40 سال میں آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کا. میں یہ واضح کرتا چلوں, تحریک انصاف کا یہ واضح موقف ہے. ہم انشاءاللہ ہم کبھی نہیں چاہتے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھیں گے, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں گے. تو یہ دو وضاحتیں دینی ضروری ہے انشاءاللہ. میں ذرا صابر بلوچ صاحب کے اوپر بات میں کروں. جی 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 صابر بلوچ صاحب کے اوپر وہ ذرا آڈیو کا بھی بتا دیں. کامران بھائی سے کوئی آڈیو کا بھی بتا دیں. آڈیو جو آئی تھی 5 منٹ اس کا بھی بتا دیں. آڈیو آئی ہوئی تھی مریم نواز کی جو آڈیو آئی ہوئی تھی. ریاست مدینہ کے والی کی آڈیو بتائیں جو شرک کہتا ہے, جو ہارس ٹریڈنگ کو شرک کہتا ہے, اس کی آڈیو بتائیں کہ وہ خود ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہے. مریم نواز کی لوگوں کو آڈیو آئی چور ہوئی کہنے تھی والا کہ خود سب سے بڑا چور ہے. غریب لوگوں کا فری علاج نہیں ہونا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی صابر بھائی کا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں. کامران 30 سیکنڈز پلیز. I really have to wrap up. صابر بھائی جو ہے گھڑی کی رسیدیں تو لے لیں. بالکل جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں انہوں نے باتیں کی, تو یہ ان کا خوف ظاہر کرتا ہے. یہ خوف زدہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے, تحریک انصاف کی. ابھی ہرایا اس کو ملتان میں. نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ہم ان کے ٹرمز پہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ہماری پارٹی ہے, یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے. جب خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. یہ میچ بھی ہمارا ہے, یہ پچ بھی ہمارا ہے. وہ آپ کو مبارک ہو جی.